بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے اسلام اور دیگر مذاہب عالم۔ اس حوالے سے میرے معزز سامعین و حاضرین و ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جن کو ایک مذہب کا نام دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی قوم یا طبقہ جس کی پیروکار ہے اور وہ اپنی نظر میں اس کو ایک مقدس مذہب سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جس کو مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں کوئی شرع کی تعلیم نہیں۔ مذہب ہمیشہ نیکی، تقوی اور صالحیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ مذہب میں شیطانیت، نفسانیت، حیوانیت اور نفس کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ جس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ نیکی کی ترجمانی کرتا ہے، صالحیت کی ترجمانی کرتا ہے، ہمیشہ اچھائی اور خیر کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے علماء، اس مذہب کے فلاسفر اور اسکالرز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مذہب کے اندر اپنی طرف سے کچھ تعلیمات شامل کر دیں۔ اب وہ تعلیمات چونکہ انسانوں کی طرف سے ہوں گی تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی شرع کی تعلیم ہو۔ تو اگر ہم کسی بھی مذہب کے فالوور کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے اندر کوئی شیطانی عمل دیکھیں، کوئی غلط کاری دیکھیں، کوئی بدکاری دیکھیں، کوئی برا فعل دیکھیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ سب کچھ اس شخص کی اپنے ذاتی طور پر ہے، گویا وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور وہ شیطان کے راستے پر چل پڑا ہے۔ یہ تعلیم اس کے مذہب کی نہیں ہے، یعنی اس کے برے عمل کو دیکھ کر ہمیں اس کے مذہب کو تان نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کے مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمارے ذہن میں اس کے مذہب کے بارے میں برے خیالات نہیں آنے چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی مذہب برائی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر کوئی برائی ہم کسی میں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ برائی اس بندے کی طرف سے ہے اور وہ بھی اپنے دین اور اس کی تعلیم سے ہٹ چکا ہے، وہ نافرمان ہو چکا ہے اور وہ شیطان کے اور نفس کے راستے پہ چل چکا ہے، وہ شیطانی کام ہے، شیطان کی طرف سے ہیں، اس کے مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہمیں اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی لانی چاہیے اور ہم پوری دنیا کے جو بھی مذاہب ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مذاہب مقدس ہیں اور ان کی تعلیمات بھی نیکی کی تعلیمات ہیں، خیر پر مبنی تعلیمات ہیں۔ شیطان کی تعلیم ان مذاہب میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس بات پر آئیں کہ دین اسلام جو کہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک ایسا دین ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنا اور قیامت تک کے لیے ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے چنا۔ تو اب باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو دوسرے مذاہب پر فوقیت کیا ہے، اس حوالے سے میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کچھ باتیں کہوں گا جو عقلی اور سائنسی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی دنیا کا سب سے افضل ترین دین ہے اور باقی مذاہب پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام نے ایک چیز جو ہمیں 1500 سال پہلے بتائی، آج سائنس تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی اور وہ بات سچ نکلی جو دین اسلام نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے جس چیز کے بارے میں بتایا، جو پیشین گوئی کی، جو خبر دی،
اس کے تجربات کرتے 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 سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں وہ دین کی بات، وہ ان کے نبی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیں عقلی طور پر کہ ایک شخص آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک بات بتا دے اور دوسرا جو ہے وہ تجربے کر کر کے ایک عرصے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یار اس شخص نے تو ٹھیک کہا تھا، تو ہم افضل انسان اور سچا انسان اور فوقیت والا اسی کو مانیں گے کہ یار اصل سمجھدار انسان تو وہ تھا جس نے یہ بات مجھے کچھ 1500 سال پہلے بتا دی، جس پر میں تجربے کرتا کرتا آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور اس کی بات سچ نکلی ہے۔ تو دین اسلام نے جو ہمیں بتایا وہ آج سائنس نے ثابت کیا اور اس سے پہلے بھی ثابت کر چکی ہے، تو یہ ایک دلیل ہے کہ دین اسلام باقی مذاہب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حق اور سچا دین ہے اور قیامت تک کے لیے یہ دین ہے اور افضل دین ہے، افضل ترین دین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں جو پوری زندگی کا ایک نظام دیا ہے، پوری انسانی لائف کا ایک سسٹم ہے، یہ نظام، یہ سسٹم، پریکٹیکل سسٹم دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں نہ تو یہ نظام کمپلیٹ سسٹم آف لائف نہ تو پایا جاتا ہے، اور اگر ان کے پیروکاروں کو، ان کے اسکالرز کو، ان کے مذہبی علماء کو اگر کہا جائے کہ ہمیں اسلام کے مد مقابل کمپلیٹ سسٹم آف لائف، انسانیت کی پوری زندگی کے ہر پہلو پر مبنی جامع نظام، جامع سسٹم بنا کر دو یا اپنے مذہب سے نکال کے ہمیں ثابت کر کے دو، تو وہ اس چیز سے قاصر ہیں۔ ان کے کسی مذہب میں انہیں سسٹم نہ تو پہلے بیان کیا گیا اور نہ کمپلیٹ سسٹم قیامت تک ان کے اسکالر اپنے مذہب سے ثابت کر سکتے ہیں جو نظام حیات اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اسی طرح تیسری ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اس میں کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو اس کائنات سے متعلق ہیں، جو اس دنیا کے متعلق ہیں، جو ہماری عملی زندگی میں جن کا تعلق ہے، اور سائنس نے تجربات کر کے ان کو سچ ثابت کر دیا کہ یہ بات سچی ہے جو قرآن میں آئی۔ اگر قرآن نے ہمیں سمندروں پر سفر کرنے کا کہا، ہواؤں میں اڑنے کے بارے میں اشارے دیے، تو قرآن کے اندر اس کائنات کے حقائق کو جو بیان کیا گیا ہے، سائنس نے تجربات کرنے کے بعد عملی طور پر ان حقائق کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا 50% آدھا حصہ جو اس کائنات اور اس کے حقائق سے متعلق ہے، اگر وہ سائنس نے اس کو ثابت کیا کہ یہ سچ ہے، تو ہمیں قرآن مجید کا وہ حصہ، وہ تعلیمات جو آج ہماری عقل میں نہیں آتی، جس کا تعلق آخرت سے ہے، جس کا تعلق جنت سے ہے، دوزخ سے ہے، یوم حساب سے ہے، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ہے، ایمان بالغیب سے متعلق ہیں، تو قرآن مجید کی وہ تعلیمات جو آخرت سے متعلق ہیں، اگر آج اس کا پہلا حصہ اس کائنات سے متعلق سچ ثابت ہو چکا ہے اور سچ ہے اور سائنس نے سچا کہا ہے، تو پھر ہمیں اس حصے کو بھی اگر ہمارے سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو بھی سچا ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو آخرت سے متعلق ہے وہ بھی سچ ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں اس طرح ذکر کیا کہ وہ آج ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، مگر سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، آج نہیں تو کل یا قیامت تک سے پہلے کسی بھی دور میں وہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کی ذات اگر موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ جیسے ہم ہر وہ چیز مانتے ہیں جس کو ہم دیکھیں، سائنس کا نظریہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو ماننا چاہیے جو سامنے نظر آئے، جو نہیں سامنے نظر آتی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا ہم وجود سے ہی انکار کر دیں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے
ہمارے اندر روح ہے، اس کو کافر اور نان مسلم بھی مانتے ہیں، روح کبھی نظر نہیں آتی، مگر ہر کوئی مانتا ہے کہ روح کا ایک وجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ بھی آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کی ذات ایک دن سامنے آئے گی، اس کا دیدار ہوگا، مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک چھوٹی چیز میں بڑی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ ایک محدود چیز میں لامحدود چیز نہیں آ سکتی۔ اللہ نے یہ دنیا محدود بنائی ہے، یہ کائنات بڑی محدود ہے، تو اس محدود میں وہ لامحدود نہیں آئے گا۔ ہاں، اس نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں سمجھانے کے لیے، اپنی ذات کے وجود کے متعلق اس نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ اس میں چھوٹی نشانیاں بھی ہیں اور بڑی نشانیاں بھی ہیں، جیسا کہ یہ سورج کا صبح و شام، سورج کا طلوع ہونا، پھر غروب ہونا، چاند کا آنا، ستاروں کا چمکنا، اور اسی طرح 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 کے پھول، طرح طرح کے پھل۔ ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی زمین میں مختلف بیج بوتے ہیں تو مختلف پھل اگتے ہیں، مختلف رنگ آتے ہیں۔ پھر دن اور رات کا اپنے وقت پر آنا اور جانا، یہ وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں جو اللہ کے ذات پر ترجمان ہیں اور اللہ کی ذات پر دلیل ہیں کہ ان کے پیچھے ایک ہستی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ کائنات چونکہ محدود ہے، اس میں لامحدود نہیں آ سکتا، تو اس نے پھر بھی ہماری رہنمائی کے لیے اپنی نشانیاں بھیج دی ہیں اور کہا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر مجھ پر یقین کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو تم مرنے کے بعد مجھے دیکھ سکو گے، تم اس عالم میں مجھے دیکھو گے جو عالم بھی اس قابل ہوگا کہ اس میں وہ اللہ کی ذات جلوہ گر ہوئے گی اور آپ لوگ اس کا دیدار کرو گے۔ تو اس دنیا میں ان کی نشانیوں کو مانو، اس کی نشانیوں کو دیکھو اور ان پر ایمان رکھو، تو آخرت میں اللہ کی ذات تمہیں وہ سامنے بھی آئے گی، وہ دیدار بھی کروائے گی۔ اس کی دنیاوی حساب سے ایک مثال ہے کہ روڈ پر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ پر جو بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے کہ آگے پل آ رہی ہے، آپ رفتار کم کر دیں، یا آگے بستی ہے، یا کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ موڑ بڑا خطرناک ہے، ایک کھائی ہے، آپ اس میں گر سکتے ہیں، یا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ سائن بورڈ پڑھتے ہیں، اور سائن بورڈ پڑھنے کے بعد اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ روڈ پر وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، ایرو کے نشان بنائے ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھ کر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور اگر وہ ان کو مان لے کہ یہ جو بورڈ پہ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو فالو کر لیں اور اس کے مطابق اگر اپنی رفتار کم کر کے گاڑی لے جائیں گے تو وہ حادثے کا شکار نہیں ہوں گے، وہ محفوظ اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ مگر اس کے برعکس وہ لوگ جو بورڈ پڑھیں اور کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، اور نشانیوں کو دیکھیں اور وہ کہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو کیا انجام کیا ہوگا؟ بالآخر وہ آگے جائیں گے اور ایک حادثے کا شکار ہوں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے اور اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے اس کائنات میں اپنی نشانیاں بھیج دی ہیں۔ انسانیت کے لیے یہ نشانیاں بہت بڑا پیغام ہے کہ ان نشانیوں کو مانیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں اور ایمان رکھیں کہ اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو یہ نشانیاں سمجھ کر جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے گا تو آخرت میں جب جائے گا تو اللہ کی ذات کا دیدار بھی ہوگا۔ مگر اس دنیا میں رہ کر ہمیں اس نے نشانیاں بھیجی ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اس کائنات کے اندر بھی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ باشعور انسان وہ ہے جو ان نشانیوں کو دیکھے اور ان کو مانے، ان پر ایمان رکھے کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ کسی کے بارے میں پیغام دے رہی ہیں، تو یہ حق پر مبنی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا وہ دنیا سے کامیاب ہو کر جائے گا اور آخرت میں وہ اللہ کی ذات کو دیکھ بھی لے گا جس کے بارے میں وہ دنیا میں نشانیاں دیکھ کر آیا تھا۔ تو یہ اصول ہے کہ پہلے نشانیاں آتی ہیں، پہلے بورڈ لگائے جاتے ہیں، پھر بعد میں جا کے وہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ تو حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، حقیقت ایک دم سامنے نہیں آتی۔ اگر اچانک حقیقت سامنے آ جائے تو حادثہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
तो हकीकत बाद में आती है, उसके बारे में निशानियाँ और साइन बोर्ड पहले लगाए जाते हैं। तो इस तरह की तमाम तर जो मिसालें हैं या बातें हैं, ये सारी वो अकली बातें हैं कि जिनसे हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दीन इस्लाम ही अल्लाह का वो वाहिद और अफजल तरीन दीन है जो इस कायनात का हर मज़हब पर फ़ौक़ियत रखता है और इस कायनात का सबसे सच्चा हकीकत पर मबनी दीन है, और यही दीन क़यामत तक कायम रहेगा। और इसी दीन में ही कामयाबी है। जो लोग इस दीन को फॉलो करेंगे, उसकी तालीमात पर अमल करेंगे और इसमें दाखिल होंगे तो वो कामयाब होंगे, और आखिरत में जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात का दीदार उनको होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।